بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حاضر ہوا ہوں حضرت علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری، جو ایک بہت بر صغیر کا بڑا خاندان، بڑا علمی گھرانہ اور آباء و اجداد سے جو اسلام اور دین مبین الہی، قرآن کی تفسیر، احادیث، اس حوالے سے ان کا بڑا کام ہے، بڑا نام ہے، اور میرے لیے یہ سعادت ہے کہ میں آج ان کے مرکز میں، ان کے ادارے میں حاضر ہوا ہوں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کے بزرگوں کی مغفرت فرمائے اور آئندہ نسل میں بھی علمی ماحول کو اور علمی جذبات کو، علمی خدمات کو تسلسل عطا فرمائے۔ پاکستان کے حالات جو گزشتہ 2 سال سے یعنی کہہ لیجئے کہ اور بالخصوص چند مہینوں سے جو ایک شدت کی طرف گئے ہیں مذہبی دنیا میں، اس حوالے سے بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم قریب آئیں، بیٹھیں، اپنے احساسات، جذبات، اپنے علمی افکار کا تبادلہ ہو اور اصلاح ہو۔ ہر شخص کو، مجھے، ہم سب کو اگر کوئی اچھی چیز ملتی ہے، مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من علمنی حرفا فقد سیرنی عبدا، جس نے مجھے ایک حرف سکھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ تو ہمیں سیکھنا ہے، کوئی پورا نہیں ہے، کوئی یہاں اگر دعویٰ کرتا ہے تو خود دعویٰ ہی اس کا دلیل ہوگا کہ وہ یہ بات غلط کر رہا ہے۔ ہم سب کو مسلسل اپنے اندر بہتری لانی ہے، ماحول میں بہتری لے کر آنی ہے۔ پاکستان میں جو گزشتہ دنوں ایک ماحول بنایا گیا اور ہر مکتب فکر کی کچھ کمزوریاں، کچھ کوتاہیاں، کچھ عادتاً، کچھ روایتاً ایسی باتیں ہو گئیں جو نہیں ہونی چاہیے تھی، اس کو اب ہمیں ہی ٹھیک کرنا ہے، اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم قریب آئیں، بیٹھیں، بات کریں۔ گزشتہ دنوں جو کراچی میں ایک بہت بڑا سانحہ سامنے آیا، حضرت علامہ ڈاکٹر محمد عادل خان، جو حضرت علامہ سلیم اللہ خان ان کے فرزند اور محتمم ان کے مدرسے کے ایک بہت ہی نستعلیق شخصیت میں نے انہیں پایا۔ سرکاری، ریاستی، حکومتی اور مختلف غیر سرکاری اجلاسات میں ہم شریک رہے، ان کے ساتھ میں قریب سے کئی مرتبہ بیٹھا اور ایک دوسرے سے رابطہ رکھنے کے لیے گفتگو رہی۔ ان کے لہجے میں بہت ہی پیار، محبت اور اچھا پن پایا۔ بس یہ جو کچھ دن پہلے ماحول بنایا گیا، اس کو طے شدہ بنایا گیا، اس کے پیچھے بہت سی چیزیں ہیں، تو اس میں ایسا ہو گیا کہ کچھ شدت پسندی کا سا ماحول بنا، جس کا نتیجہ بہت بھیانک ہے۔ میں ہرگز اس کی ایک لمحے کے لیے بھی ہم تائید نہیں کر سکتے۔ خلفائے ثلاثہ امہات المومنین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اور علیہن، ان تمام شخصیات کی توہین تو فقہی طور پر فقہ جعفریہ میں اور مسلک امامیہ میں شرعاً حرام ہے، اور یہ علیحدہ بات ہے کہ جو علمی مباحث ہیں، جو تاریخی واقعات ہیں، ان کو عبرت کے طور پر لے کر ان سے سیکھنے کے لیے بیان کرنا اور ہے، اور توہین آمیز جملے کہنا اور رقیق بات کرنا یہ یقیناً کسی طور درست نہیں ہے۔ میں گزارش کروں گا تمام اپنے شخصیات سے کہ یہ جو ہوا کراچی میں، اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں پاکستان کی ریاستی اداروں سے کہ قاتلوں کو، سفاکوں کو، ظالموں کو برملا کریں، اور اس کے پیچھے کیا ارادے ہیں ان کو برسر عام ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اس ملک میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، سنی، سب کا نقصان ہوا ہے۔ ایسے ایسے سانحات، 100 سے زیادہ سانحات کی لسٹ میرے پاس ہے، ہمیں اب تک نہیں بتایا گیا کہ ان کے پیچھے کون تھے، کون فنڈنگ کر رہا تھا، کس نے کہاں سے کیا کہا تھا، کیوں اکسایا تھا۔ تو لائے جائیں، رپورٹ سامنے لائے جائیں، اور پھر ٹھیک ہے اگر ماضی پر آپ نہیں جاتے تو موجودہ جو حالات ہیں ان کو ادارے مضبوطی کے ساتھ کنٹرول کریں۔ میں ایک مرتبہ پھر حضرت علامہ کا، بخاری صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے موقع دیا ملاقات کا۔ اللہ ان کی توفیقات میں، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے اپنے مہمان گرامی قدر فضیلت اخی المکرم حضرت علامہ سید شہنشاہ نقوی صاحب مبتذل العالی کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ وہ آج ہمارے اس غریب خانہ پر تشریف لائے اور انہوں نے ہمیں یہ شرف بخشا اپنے رفقا سمیت، رفقا کرام کے ہمراہ، انہوں نے ہمیں یہ
ایک شرف عطا کیا، اللہ تعالیٰ ان کا آرام باعث برکت بنائے، ان کے لیے بھی ہمارے لیے بھی۔ اور اس کے بعد وطن عزیز پاکستان کے موجودہ حالات کے تناظر میں انہوں نے بہت درد دل اور بہت ہی بصیرت اور ایمانی فراست کے ساتھ جو تجزیہ فرمایا ہے اور جو رہنمائی کی ہے، یقیناً ہم سب کا فرض ہے ہم اس کو اپنائیں اور اس کے عمل پیدا ہو کر ہم راہ نجات تمام عوام کے سامنے واضح کریں اور ان کو بھی اسی راستے کی دعوت دیں۔ بلا شبہ پاکستان اللہ کی بہت بڑی نعمت کا نام ہے۔ عالم اسلام میں آج بھی امت مسلمہ کا پشتی باندھ بننے کی اگر کوئی ملک اور ریاست صلاحیت رکھتی ہے تو وہ پاکستان ہے۔ پوری اسلامی دنیا کی نظریں ہماری طرف ہیں، انسانی برادری اقوام متحدہ کی شکل میں وہ بھی الحمدللہ پاکستان کی بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ اور اس وقت میں سمجھتا ہوں گوادر کی بندرگاہ اور اسی طرح سی پیک کا جو بہت بڑا ہمارا پروجیکٹ ہے وہ ہمارا مستقبل ہے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہت بڑا اللہ کی طرف سے تحفہ اور انعام ہے۔ یہ ساری چیزیں ہماری قوم بڑی باصلاحیت، جفا کش، محنتی اور قربانی دینے والی قوم ہے۔ دنیا بھر میں آنے جانے والے لوگ میری اس بات سے متفق ہیں جو میں کہہ رہا ہوں، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، علاوہ بصیرت کہہ رہا ہوں۔ آپ جیسی قوم سخاوت کرنے والی، اپنے ملک کے لیے قربانی دینے والی، دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنے والی، بہادر دلیر شاید ہی دنیا میں کہیں اور ہو۔ تو اس لیے اللہ نے آپ سے بہت کام لینا ہے اور اس لیے آپ کے خلاف سازش بھی زیادہ کی جاتی ہے، ریشہ دوانیاں کی جاتی ہیں۔ ہمارا دشمن اس کو ہمارا اس طرح کا جو اقبال ہے، عروج ہے، ترقی ہے، خوشحالی ہے اور ہمارا آگے بڑھنا ہے وہ ایک آنکھ نہیں پاتا۔ لیکن اس وقت پاکستان الحمدللہ تنہائیوں سے نکل کر انسانی اپنی پوری عالمی برادری کے اندر بھی ایک نمایاں مقام حاصل کر رہا ہے، اسلامی برادری کے اندر بھی وہ قربتیں حاصل کر رہا ہے اور ایک بہت اہم حیثیت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اور اس طرح ہماری پاکستانی قوم بھی بہادری اور دلیری اور اپنی جفا کشی کی وجہ سے اپنی صفوں میں اتحاد اتفاق پیدا کر رہی ہے۔ تو دشمن نے یہ آخری حربہ استعمال کیا ہے کہ ہمارے جو مذہبی طبقات ہیں، ہمارے دینی طبقات ہیں، ہمارے دینی جو زعماء ہیں، ہمارے جو مکاتب فکر ہیں، جو ہمارے مسالک ہیں، جس کو میں ہمیشہ تردید کرتا ہوں، یہ فرقے نہیں ہیں، یہ مکاتب فکر ہیں، یہ مکاتب فرق نہیں ہے۔ ہم فرقے نہیں، فرقہ تب بنتا ہے جب اصول دین کو چھوڑا جائے۔ الحمدللہ آج بھی پاکستان میں رہنے والے اہل حدیث، اہل دیوبند، اہل بریلوی، اہل سنت، اہل تشیع، ہم سب 5 نمازوں پہ متفق ہیں، ہم حج بیت اللہ پہ متفق ہیں، ہم زکوٰۃ پہ متفق ہیں، ہم اسی طرح شہادت تیر پہ متفق ہیں، صوم رمضان پہ ہم متحد ہیں۔ تو جب ہمارے اصول دین ہے کہ استقبال قبلہ ہمارا، ہم اس پہ اتفاق رکھتے، تو یہ فرقے کہاں سے بن گئے؟ یہ اصول دین میں جو اختلاف نہیں ہے تو بلکہ ہمارا تشریحات اور تعبیرات میں اختلاف ہے، اور یہ ایک بہت بڑا حسن ہوتا ہے۔ اس سے ہمارے اسلامی لٹریچر میں بہت وسعت آئی ہے۔ دیکھیے شمال سے لے کے مشرق تک، شمال سے لے کے جنوب تک، مشرق سے لے کے مغرب تک، کوئی لوگ پہاڑوں پہ رہتے ہیں، کوئی سارے سمندر پہ رہتے ہیں، کوئی صحراؤں میں رہتے ہیں، کوئی زرعی علاقوں میں رہتے ہیں، سب کے حقائق زندگی مختلف ہے، مسائل زندگی الگ الگ ہیں، لیکن ہماری انہی تشریحات کے فرق نے اور اس اختلاف نے میں سمجھتا ہوں سب کو اسلام کی چھتری کے نیچے جگہ دے دی ہے، سب کو پناہ دی ہوئی ہے۔ تو اس لیے ان سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، اس کو ہم علمی انداز سے لیں اور علمی انداز سے اس پہ گفتگو کریں، آداب کو ملحوظ رکھ کر، تو یہ ایک حسن ہوتا ہے۔ لیکن ان چیزوں کی بنیاد پر ہم فرقہ وارانہ انداز اختیار کر لیں جس کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے، ہمارے اسلاف نے ہمیں اس کا سبق ہی نہیں دیا، نہ اپنا نمونہ ایسا پیش کیا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں اس موقع پر تمام دینی زعماء جو ہمارے اکابر ہیں، بڑے ہیں، جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں حضرت علامہ سید شاہ نقوی صاحب کوئی عام نام نہیں ہے، الحمدللہ میڈیا کی دنیا جانتی ہے، علمی دنیا کو پہچانتی ہے، دعوتی تبلیغی میدان میں بہت بڑا نام ہے۔ جیسے اہل تشیع کے اندر ان کی عزت کی جاتی ہے، اسی طرح میں نے دیکھا اہل سنت بھی ان کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ بہت سارے ٹی وی پروگرامز کے اندر بھی میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کر مجھے شرف حاصل ہوا گفتگو کرنے کا، میں نے ان کو صاحب علم پایا۔ تو ابھی آپ نے ان کے جذبات سنے، ابھی آپ نے ان کے پاکیزہ خیالات کو سماعت فرمایا۔ کچھ دن پہلے بھی انہوں نے حضرت ڈاکٹر علامہ عادل خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی شہادت کے حوالے سے کلپ دیا تھا، جاری کیا تھا، جو میں نے سنا اور مجھے بڑا اطمینان ہوا اور مجھے یقین ہوا کہ انشاءاللہ اس طرح کے اہل علم اللہ کے فضل و کرم سے بڑی تعداد میں پاکستان میں بھی موجود ہیں
جن کے انشاءاللہ خیر و برکت سے ہمارا معاشرہ ترقی کرے گا، متحد ہوگا، اختلاف سے بچے گا، خلفشات سے محفوظ رہے گا اور دشمن کی سازش ناکام ہوگی، پیوند خاک ہوگی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں حضرت علامہ بہت بڑی شخصیت تھے ڈاکٹر عادل خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی شہادت سے 8 دن پہلے ہم اسلام آباد میں سب اکٹھے تھے، علامہ سید شاہ نقوی صاحب بھی اس میں تشریف فرما تھے، ہم سب وہاں موجود تھے 8-10 دن پہلے، اور میں نے ان سے وہاں ملاقات میری شاید آخری تصویر ان کی زندگی کی میرے ساتھ ہی وہاں پہ اتری، اور بڑے انہوں نے محبت کے اظہار کیا، شفقت کا، بڑی وہ ملائم شخصیت تھے، بڑے نرم مزاج انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میرے بزرگ حضرت علامہ سید حبیب الرحمن شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، وہ وفاق المدارس السلفیہ پاکستان کے سربراہ تھے، اور ہر ڈاکٹر عادل خان صاحب کے بزرگ حضرت علامہ سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے سربراہ تھے۔ ان کی وجہ سے میری بہت ان سے ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں۔ بڑا علمی گھرانہ تھا، بہت بڑا یہ نقصان ہوا ہے، بہت بڑا خلا پیدا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس خلا کو ان کے صحیح جانشینوں کے ذریعے پر فرمائے اور پوری امت مسلمہ کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تمام دینی جماعتوں سے منسلک، دینی طبقات سے منسلک نوجوانوں سے، بھائیوں سے، علماء سے، مبلغین سے، ذاکرین سے یہ مؤدبانہ اپیل کرنا چاہتا ہوں، وطن عزیز کو تمہارے اتحاد کی ضرورت ہے، تمہاری محبتوں کی ضرورت ہے، تمہاری دعاؤں کی ضرورت ہے، اس قوم اور ملک کو اور اس امت کو تمہاری یکجہتی کی ضرورت ہے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں دشمن کی اس سازش کو سمجھنے کی، پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری جو دینی، قومی، ملی، ملکی ذمہ داریاں اور فرائض ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری اس مجلس میں بہت اہل علم موجود ہیں، علامہ حضرت شیخ محمد نعیم بادشاہ صاحب بھی تشریف فرمائے، اسی طرح سید کوثر رضوی صاحب یہاں تشریف فرمائے، علامہ حیری رحمۃ اللہ علیہ ان کے صاحبزادگان یہاں پہ تشریف فرمائے، دیگر اہل علم بھی موجود ہیں۔ میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ سب تشریف لائے اور ہمیں انہوں نے عزت بخشی۔ اللہ سب کو سلامت رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔